السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 نومبر 2025 اور منگل کا دن ہے. عدلیہ سے 26ویں اور 27ویں ترمیم مایوسی ہے. کچھ لوگوں کو مایوسی کفر ہے، گناہ ہے. یاد رہے، مشکل سے مشکل حالات ہوں یا مارشل لا کا دور رہا، اس کے بعد کے حالات رہے، سارا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اسلام آباد کچہری پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں وہاں، اور سڑک کے اوپر ہی ہے. یہاں دھماکہ ہوا. ابھی ہم نیو دہلی کے دھماکے کا عینی شاہد کے حوالے سے جو باتیں گفتگو کر رہے تھے، یہ ہمارے سامنے یہ والا واقعہ آ گیا. بڑی تکلیف ہوئی، دقت ہوئی کہ انصاف کے دروازے، پیسے تو بند ہو رہے ہیں، یہاں دہشت گردوں کو بھی یہ قبول نہیں کہ ہم انصاف کے لیے دروازے کھٹکھٹائیں. 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے سائے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا نقصان جتنا ہو رہا ہے اب وہ آپ دیکھتے رہیں گے ساتھ. اور عمران خان صاحب کو سزا دینے والے یا رہنے والے یا اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ جناب جوڈیشل کاؤنسل کے سربراہ جو ہیں وہ چیف یا فریدی ہی ہوں گے. شاید آئینی ترمیم پڑی نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ذرا اس سب پہ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اسلام آباد کے اندر بڑا اندوناک واقعہ ہوا کچہری کے سامنے. زخمی ہیں، پتہ نہیں کتنے شہدا ہیں، میرے پاس تفصیل نہیں ہے، لیکن وہ تصویر دیکھنے والی نہیں ہے. ویڈیو اویلیبل ہے، وہ لگائیں گے بھی تو آپ تک نہیں آئے گی، لیکن وہ بڑی تکلیف دہ ہے. یعنی انسانی جان کی اتنی کی ویلیو رہ گئی ہے، اور حالات اب آپ کے سامنے ہیں. ایک ایک چیز آپ سامنے دیکھتے رہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں یا کس طرف جا رہے ہیں. بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہم نالائکی، نااہلی کیا کہیں، ہمارے جو خاص طور پر پولیس یا باقی فورسز ہیں وہ کیا حالت ہے. آپ اسلام آباد کبھی انٹر ہو نا تو وہ بیریکیڈ لگائے ہوئے ہیں، وہ نام کے بیریکیڈ ہیں. کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے. اب اسلام آباد کے اندر ہوا ہے یہ سارا واقعہ. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بڑی مشکل سے دھماکوں سے جان چھوٹی تھی، یہ دھماکے اب بھی ہو رہے ہیں، اور اسے شاید جان چھوٹنا ایک وقت لگے گا، لیکن بہرحال جان تو چھٹانی ہے ہم نے، اور بڑی قربانی ہے ہماری. نیو دہلی جو دھماکہ کے جو عینی شاہد کوئی دھرمیندر ہے، انہوں نے کہا تہلکہ خیز بیان آ چکا ہے. اس نے کہا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہ سامنے سے گزر رہا تھا. جائے وقوع اگر گاڑی کے اندر 4 جلی ہوئی لاشیں موجود تھیں، 2 لوگ گاڑی سے باہر ہلاک پائے گئے اور ایک زخمی حالت میں تھا. اب گاڑی سفید رنگ کی، وہ بتا رہا ہے وہ ماروتی تھی، جس کی نمبر پلیٹ پر نام محمد ندیم اور پتہ ہریانہ درج تھا. مگر حیرت انگیز طور پر امیت شاہ اور سرکاری میڈیا اسے بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور جس شخص کا ندیم نام بتایا جا رہا ہے اسے مختلف بیانوں میں کبھی سلمان اور کبھی طارق کے طور پر یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان پہ ٹھوسنا چاہتے ہیں. اصل جو بات ہے یہاں، اور عینی شاہد کے مطابق گاڑی کے اندر ہی 4 سے 5 لوگ مارے گئے. یہ کس قسم کی دہشت گرد حملہ ہے جس میں آدھے علاقوں والے خود حملہ آور ہوں، اور واضح طور پر لگتا ہے کہ یہ کہانی بنائی جا رہی ہے. اور حیران کن بات یہ بھی ہے، دھماکے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی سرکاری ادارہ اور خفیہ ایجنسی سے وابستہ اکاؤنٹس پر آپریشن سندور 2 اور بار بار مواد آنے لگا، جس میں بڑے دھماکے کی پیش کی نشاندہی بتائی جاتی. پھر دھماکہ ہو گیا. اور کیا یہ محض اتفاق ہے یا کچھ سوچا سمجھا منصوبہ؟ اب بھارت کی حکومت ہمیشہ کی طرح ایسے بیانیوں پر ڈٹی رہتی ہے اور حقائق سے نظریں چراتی رہتی ہے. بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور ہم پاکستانی بھارت کے ساتھ اس کے منطقی انجام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمارا بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں. اب دہلی میں جو ہے نا خون بہا کر جو ہے نا انتخابی ماحول گرم کرنے کا تاثر یہ پکڑ رہا ہے، اور بہار کے انتخابات سر پہ ہیں جو 6 نومبر سے 11 نومبر تک جاری رہیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ طاقت کے اصول کے لیے خونی کھیل تھا، کیا وہ سیاسی فائدے کے لیے معصوم جانیں قربان کر دے گی؟ حقیقت کیا ہے یہ آنے والا وقت بتا دے گا، لیکن سمجھ آپ کو جانا چاہیے کہ مودی کا کردار کیا ہے. اور اب دیکھنا یہاں پاکستان کے اندر بھی دھماکے کا ہو جانا بڑی تکلیف دہ بات ہے.
اور یہ کہیں جنگ کی طرف تو نہیں باتیں لے جا رہی. چلیے اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. 26ویں اور آئین ترامیم کے بعد ہائی کورٹ میں کارروائی کا انداز اب بدلتا جا رہا ہے اور جیل میں ملاقات نہ کروانے پر دائر توہین عدالت کی درخواست میں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے موقف پیش کیا گیا. تاہم جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ ٹویٹر والا کیس ہے یہ والا کہ فریق کو طلب کیا اور نہ ہی کوئی تاریخ ہے. عدالت نے فوری طور پر نوٹس جاری کرتے متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا. اب عدالتی حکم کے بجائے باوجود عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر سیکٹری داخلہ، جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر حکام کو نوٹس جاری کر دیا. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ سلمان اکرم راجہ کی جیل کا معاملات دیکھیں اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے اگر وکیل صاحب جیل میں ملاقات نہ کر سکیں تو ٹویٹر ایکس کیس میں ہمیں کیسے معاونت کریں گے. اور دلچسپ معاملہ بھی آپ کے تحریری حکم کے باوجود آخری منگل کو ملاقات نہیں کروائی گئی، حتیٰ کہ ایس ایچ او اعزاز نے عدالتی حکم پر عمل درآمدی نہیں کی. اور درخواست کی عدالت یہ کہا گیا کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. اگر اس پہ جواب دیا کہ نہیں ہم ساتھ نہیں بھیج سکتے، اور عدالت نے یقین دلایا کہ نوٹس جاری کر دی ہے، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. آپ اندازہ لگائیں جس ملک میں سابقہ وزیر اعظم سے جیل میں ملاقات نہیں ہو سکتی، عدالتوں کی بے بسی اور باقی جتنے طاقتور ہیں، آپ نے وہ بیوروکریسی کی حالات تو دیکھ ہی لیا نا. اس ملک میں کتنے طاقتور بنا دیے ہم نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا اس ملک کو. تکلیف دہ باتیں ہیں. ایک اور بڑی مزیدار بات یہاں آپ کے سامنے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کے خط کا ذکر کر دیا تھا، پھر بوکلا کی طرف سے، سابقہ ریٹائرڈ ججز کی طرف سے، لا کلرک کی طرف سے. میں نے بھی مراسلہ ارسال کیا ہے، رات میں نے ذکر کر دیا تھا. وہ صدر کو، وزیر اعظم کو اور اس کی کاپیز جو ہیں چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی بھجوائی گئی ہیں. اور اس پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں بات بڑی واضح ہے. ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام طاقت پکڑے، یہ نظام اس طرح کا نظام نہ ہو کہ کوئی آواز ہی نہ اٹھا سکے، اور یہ ہم بات کرتے رہیں گے. ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس نیب عمران خان کو سزا سے سنانے والے سیشن جج ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کی درخواست، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس سخت ریمارکس دیے. سخت ریمارکس کیا تھے وہ سننے والے، اور موقف اختیار کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی 2004 کی آبزرویشن کی روشنی میں مذکورہ جج کو ذمہ داریوں سے روک دیا جائے. عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے پر، اور میرا خیال ہے اس پہ جرمانہ بھی ہوگا، اور چیف جسٹس صاحب نے درخواست گزار سے کہا کہ دلائل مکمل ہو گئے ہیں، جلد ہی اس پر حکم جاری کیا جائے. جب سماعت چل رہی تھی نا تو درخواست گزار پر سخت تنقید کی گئی. انہوں نے کہا یہ فیصلہ 22 سال پہلے کیا گیا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اب اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور کہ اتنے عرصے بعد یہ بات اگر اٹھانا یہ بدنیتی ظاہر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت کسی کو اجازت نہیں جا سکتی جب مرضی چاہے درخواست لے آئے اور جب چاہے نہ لائے، اور واضح کیا کہ قانون کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا اور آئندہ ایسے طرز عمل کی حوصلہ شکنی. میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ جرمانہ ہونا ہے اس کے اندر، پتہ نہیں اب آگے فیصلہ کیا آتا ہے. اعظمدید تارڑ نے بڑا ایک زبردست بات ایک کہہ دی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس پاکستان کے طور پر رہیں گے، تو سپریم کورٹ تو نہیں رہے گی، چیف جسٹس ہی رہیں گے. بس بات یہی ہے. سپریم تو آج کل سپریم چائے ہی ہے، بس دیٹس آل. اور وہی جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی کرتے رہیں گے. سربراہی کی بات نہیں ہے. آئین میں جو ترمیم کیا دونوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ کیسے کہتے ہیں کہ سربراہی ان کے پاس ہوگی، یا سربراہی ہو بھی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے جب میجورٹی آپ کے پاس نہ ہو. اور قومی اسمبلی میں 27ویں آمدنی کا بل پیش کر دیا گیا اور سینٹ میں پاس ہو گیا تھا. یہاں 224 ووٹ درکار ہیں، وہ بڑے آرام سے ہیں. 237 ووٹ ہیں ان کے پاس. 126 مسلم لیگ نون کے ہیں، 126 مسلم نون کے ہیں، اور 74 پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم پر عدلیہ کے کردار کے بارے میں خاموشی کی وجہ اس ترمیم کے بعد اہم عدالتی عہدوں پر فائز ہونا ہے. اور بار کونسلز کے انتخابات نے بھی واضح کر دیا کہ جن صاحبان نے خطوط لکھے ہیں وکلاء برادری انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی. اور یہ باتیں ساری جو اس طرح مرضی آپ کہیں نا، باتیں تو آ گئی. فیصل واڈا نے جو کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہوئی ہے،
صرف پوسٹ فیکٹو اپروول دینی ہے اسمبلی کا کردار بھی آ گیا، لیکن یہ چیزیں ساری آپ کو سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہیں۔ اور فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ 64 نہیں 67 سینیٹر تھے، اور ایک سینیٹر کل فوت ہو گیا تو اجلاس ملتوی ہو جانا تھا، لیکن اس خبر کو لانے نہیں دیا گیا۔ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ ساری بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں، ورنہ کیا ہونا تھا، اجلاس ملتوی کرنا پڑنا تھا آپ کو۔ وہ اتنی جلدی ہے کہ نہیں ختم کرنا ہے۔ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ اس پہ عوامی رائے لی جائے، عوامی رائے لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔